بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 20 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی السواک۔ استنجا کا باب ختم ہوا، کیونکہ سب سے پہلے اگر کوئی انسان طہارت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے استنجا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ وضو کرتا ہے۔ تو اب استنجا کا باب ختم ہونے کے بعد وضو کے باب کو شروع کرنے سے پہلے اس میں جو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ مسواک کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اب مسواک کا جو باب ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں اور اس سبق کے جو اہم نکات ہیں وہ بھی آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کی سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح اور اس سے آنے والے جو مسائل ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة۔ وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ وحديث ابي سلمة عن ابي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث ابي هريرة انما صحح لانه قد روي من غير وجه، واما محمد فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد بن خالد اصح۔ وفي الباب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسباكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه، هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کے اوپر مشقت کا یہ خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی ان کے اوپر مسواک کرنا لازم اور واجب قرار دے دیتا۔ اس روایت کو محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم سے روایت کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے زید بن خالد الجہنی سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ جو ابو سلمہ کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، یہ اور اسی طریقے سے یہ والی جو روایت جس کی طرف اشارہ کیا ہے ابو سلمہ کی زید بن خالد سے، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں میرے نزدیک صحیح اور اصح روایات ہیں، اس لیے کہ یہ جو روایت ہے ابو ہریرہ سے یہ ایک سے زائد طرق سے، متعدد طرق سے، من غیر وجہ یعنی ایک طرق سے کے علاوہ متعدد طرق سے یہ روایات مروی ہیں۔ اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں، دوبارہ سے یہ تکرار ہے اس جملے کا کہ اس کو صحیح اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ جو حدیث باب ہے اس لیے کہ یہ بھی بہت سارے طرق سے مروی ہے۔ امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہرحال جو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ابو سلمہ کی جو زید بن خالد سے جو روایت ہے، جو ابھی ہم یہ نیچے پڑھیں گے یہ والی روایت، یہ اصح ہے۔ وہ کیوں اصح ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس باب میں ان تمام صحابہ اکرام سے روایات کو لایا جا سکتا ہے، یعنی ان سے بھی روایات مروی ہیں، تقریباً تواتر اسناد اور ساتھ ہی تواتر تعامل کے ساتھ یہ جو مسواک کی سنت ہے یہ ثابت ہے۔ اور اگلی جو روایت جس کی طرف اشارہ کیا تھا اس عبارت کے اندر امام ترمذی نے، اور یہاں پر بھی فرمایا تھا کہ امام محمد یعنی محمد بن اسماعیل البخاری نے جس روایت کو راجح قرار دیا ہے وہ روایت یہ ہے۔
اور یہ زید بن خالد جوہینی سے ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، کہ یعنی رات کا جو ثلث ہے اس تک میں نماز کو مؤخر کرنے کو لازم قرار دے دیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ زید بن خالد جوہینی جو ہیں یہ جب پانچوں نمازوں کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے تو مسواک ان کے کان کی اوپر رکھا ہوتا تھا، اور جس طریقے سے کاتب کا جو قلم ہوتا ہے وہ اس کے کان کے اوپر جس جگہ پہ رکھا ہوتا ہے تو وہاں پر ان کا مسواک رکھا ہوتا تھا، اور وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے مگر وہ مسنون طریقے سے مسواک کو منہ کے اندر لگاتے اور پھر اسی جگہ پر واپس کان کے پیچھے رکھ دیتے۔ تو یہ پورا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، تو امام بخاری نے اس واقعے کی، اس تفصیلی واقعے کی وجہ سے اس روایت کو ترجیح دی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ حدیث باب کے راویوں کو ایک نظر ہم دیکھتے ہیں۔ ابو قریب یہ محمد بن علا بن قریب الحمدانی الکوفی مشہور اپنی کنیت سے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو سلمہ یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جن کا پچھلے سبق کے اندر بھی ذکر ہوا۔ اس طریقے سے عبدہ ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد التیمی ابو عبداللہ المدنی۔ مسواک کا لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا انشاءاللہ ہم حکم دیکھتے ہیں۔ سواک سا کا یہ سوکو سے ہے، سین کے کسرے کے ساتھ ہے، ما یتصوق بہ من العود، اور سواک لکڑی کو بھی کہتے ہیں کہ جس لکڑی کے ذریعے سے مسواک کیا جاتا ہے اس کو سواک بھی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ مسواک کے مسواک اس میں آلہ اس کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اچھا، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ یعنی دانتوں کے اوپر جو ہم اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے جس لکڑی کا استعمال کرتے ہیں تو اس لکڑی کے استعمال کرنے کو سواک کہتے ہیں، اور اس لکڑی کو بھی سواک یا مسواک کہا جا سکتا ہے۔ اور حدیث کے اندر لولا ان اشق علی امتی، اس کا مفہوم اور اس کی ترکیب کیا ہے وہ ہم تحفۃ الاحفظی سے دیکھتے ہیں۔ تو لولا ان اشق کا معنی یہ ہے ای لولا ان اثقل علیہم المشقۃ، یعنی اگر مجھے ان کے اوپر اس مشقت کا جو بوجھ ہے یہ محسوس نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک لازم قرار دے دیتا۔ اور یہاں پہ تقدیری عبارت اس طرح سے بھی محذوف ہے، لولا خشیت وقوع المشقۃ علیہم، ان مصدریہ ہے اور رفع کے محل میں ہے، اور یہ یہاں پہ خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور تب تقدیری عبارت یوں بھی ہے لولا المشقۃ موجودہ، اگر مشقت موجود نہ ہوتی تو لامرتہم، یعنی میں ان کو واجب قرار دے دیتا مسواک کرنا۔ اب مسواک کی خود شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کا حکم دیکھتے ہیں۔ تو تمام فقہاء اور محدثین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ سنت ہے، اور سنت ایسی ہے کہ جو تواتر اسناد کے ساتھ اور تعامل کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اور بعض نے اسحاق اور داؤد ظاہری سے وجوب کا قول بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ ان سے سنیت کا قول بھی منقول ہے۔ اب آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے یا دین کی ہی سنت ہے۔ اس حوالے سے معارف السنن کے اندر یہ تفصیل موجود ہے اور فقہا کے یہ اقوال موجود ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ دین کی سنت ہے۔ جب یہ دین کی سنت ہے تو پھر فتح القدیر کے اندر اس کے 5 مواقع ذکر کیے گئے ہیں کہ جہاں اس مسواک کو کرنا مسنون ہے۔ اس میں سو کر اٹھنے کی بات بھی ہے، جب دانت پیلے پڑ جائیں اس وقت بھی ہے، اور بھی 3 اہم مواقع ہیں جو انشاءاللہ ہم اسی عبارت کے اندر ابھی دیکھیں گے۔ تو جب یہ دین کی سنت ہے تو لہٰذا پھر نماز سے پہلے اگر آپ کے دانت آپ نے کچھ کھا لیا ہے تو آپ اس وقت بھی کریں، لیکن نرم طریقے سے کریں تاکہ خون نہ نکلے، کیونکہ اگر آپ کا وضو ہے تو پھر اسی وضو کے ساتھ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اگلی، تو اس وقت آپ اگر مسواک کرتے بھی ہیں تو وہ مسواک اس طرح سے کریں کہ ان دانتوں سے خون نہ آئے، کیونکہ خون آنے سے احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ شوافی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، لیکن خون ان کے نزدیک بھی نجس ہے۔ تو یہ اختلاف کوئی اتنا معرکۃ الآراء نہیں ہے، بلکہ یہ محض لفظی اختلاف ہے۔ اصل مفہوم یہی ہے کہ یہ دین کی سنت ہے، لہٰذا اگرچہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ وضو کی یہ سنت ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وضو کی بھی سنت ہے اور نماز کی بھی سنت ہے۔ اسی لیے جو روایات ہم نے ابھی دیکھی اس میں عند کل صلاۃ ہے، اور جو احناف ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ عند وضوء کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وضو کے وقت یہ ہے،
اور اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ مع الوضوء عند کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت جب آپ وضو کرو اس وقت میں ان کے اوپر مسواک کو لازم کر دیتا. تو یہ بھی ذکر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے. اب جو اصل مفہوم ہے اور اس اختلاف کا جو ثمرہ ہے یہ اس وقت نکلے گا کہ اگر کوئی ایک شخص وضو کر کے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ شافعی کے نزدیک بھی اس نے اس سنت کو پورا کر دیا اور احناف کے نزدیک بھی اس نے مسواک کی سنت کو پورا کر دیا. لیکن اگر کوئی اسی وضو سے اگلی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت پھر وہ کیا اس نے وضو تو کیا نہیں ہے اور وہ دوسری نماز پڑھنے لگ گیا ہے، تو کیا اس نے مسواک والی سنت کو چھوڑ کر یہ نماز پڑھ رہا ہے یا اس نے وہی پچھلے وضو کے ساتھ جو کیا ہوا مسواک ہے اس سے یہ سنت اس نماز کے لیے بھی پوری ہو گئی ہے؟ تو یہاں پہ حناف فرمائیں گے کہ نہیں، اس نے جو پیچھے وضو کیا تھا اس وقت جو اس نے وضو کے وقت مسواک کیا تھا، اب یہ اگلی نماز کے لیے بھی اس مسواک کی سنت پوری ہو گئی ہے. شافعی یہ کہیں گے کہ نہیں، ابھی اس کو الگ سے مسواک کرنا پڑے گا. اور وہ 5 جگہیں کہ جہاں پر مسواک مستحب ہے، اور مستحب اور مسنون یہاں پہ ایک ہی درجے میں ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ اسفرار السن، یعنی جب آپ کے دانت پیلے پڑ جائیں، اور دوسرا یہ کہ منہ سے بدبو آنے لگ جائے، تیسرا یہ کہ نیند سے اٹھتے وقت، اور چوتھا نماز کی طرف کھڑے ہوتے وقت، اور 5واں وضو کے وقت. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ فتح القدیر کے اندر چونکہ 5 جمع ہو گئے ہیں، اس میں نماز بھی آ گیا ہے، وضو بھی آ گیا ہے، لہٰذا تمام ائمہ اور تمام فقہا کے قول بھی اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں. اب تعویل کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی. لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا امت پر تو میں مسواک کو لازم کر دیتا. تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کو اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی کہ مسواک کو واجب کیا جائے امت کے اوپر یا نہ کیا جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر نماز کے لیے پہلے وضو کرنا فرض تھا، پھر وضو کی فرضیت ہر نماز کے لیے تو ساقط ہو گئی، لیکن مسواک پھر بھی ان کے اوپر کرنا لازم تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک فرماتے تھے، لیکن امت کے لیے انہوں نے اجتہاد فرمایا کہ میرے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی وحی آئی نہیں ہے کہ امت کے اوپر بھی لازم کیا جائے، تو میں نے اپنے اجتہاد سے اور امت کی مشقت کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر میں نے مسواک کو واجب نہیں قرار دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ بھی بمنزلہ ایک وحی کے ہی ہوتا ہے. اس باب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں، بہت سے صحابہ اکرام سے چونکہ روایات یہاں پہ ہیں اور پورے تواتر سے یہ روایات ہیں، تو یہاں تمام صحابہ اکرام جن کا ذکر وہاں ہوا حدیث میں، تو ان سب کی روایات یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں. اور اسی طریقے سے اس عبارت کے اندر بھی وہ ساری روایات آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے ابو امامہ کی روایت کے اندر یہ تسبقوا فإن السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، اس طریقے سے باقی صحابہ اکرام کی روایات بھی یہاں موجود ہیں. سبق میں موجود جو احادیث آپ نے ابھی دیکھی اس سے جو فوائد اور حکمتیں ملتی ہیں ان کو بھی آپ یہاں ایک نظر دیکھ لیجئے. اس طریقے سے حدیث باب کی عصری تطبیق بھی دیکھیں گے. ذاتی صفائی ہے، صحت ہے مسواک سے، عبادت میں صفائی اور ستھرائی، آسانی ہے اس کے اندر کہ دین میں آسانی ہے کہ مسواک فرض نہیں کیا گیا، سہولت اس میں رکھی گئی ہے، اخلاقی آداب اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. اس سبق کا خلاصہ ایک نظر آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اسی کے ساتھ آخر میں یہ سوالات ہیں، ان کا آپ سکرین شاٹ لیجئے اور سبق سننے کے بعد کمنٹ باکس میں ان کے جوابات تحریر کیجئے. اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 20 مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.